اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بہت احسان و کرم ہے کہ اللہ نے آج ہمیں یہاں جمع کیا۔ ماشاءاللہ پچھلے ہفتے ہمارا جو تھا الحمدللہ حضرت زید تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان شروع ہوا تھا، جہاں بہت سی باتیں ان کے بارے میں ہم نے جانی۔ انشاءاللہ آج ہم ان کے بارے میں اور جاننے کی کوشش اور فکریں کریں گے۔ پچھلے ہفتے جو ہمارا ان کے بارے میں ہوا تھا وہ سرسری طور پر میں دہرا دیتی تاکہ آگے ہم سمجھ سکے۔ ہم نے حضرت زید کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں جانا، ان کے والد کے بارے میں، والدہ کے بارے میں، ان کی جو ہے قبیلے کے بارے میں ماشاءاللہ، اور کیسے اللہ کے حکم سے وہ اپنی ماں سے دور ہو کر کے ہے نا لوگوں کے ہاتھ آئے الحمدللہ، ان کو وہاں سے جو ہے یہ کڈنیپ کیا گیا اور الحمدللہ لا کر کے یہاں پر جو ہے غلام کے طور پر بیچا گیا۔ الحمدللہ ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی اللہ نے ان کے لیے بہت بہترین چیزیں رکھی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انہا کے الحمدللہ بھائی کے بچے نے جو ہے ان کے بھتیجے نے خریدا، اور الحمدللہ انہوں نے ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کو لا کر کے چھوڑ دیا، اور وہاں سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، اور ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں خدیجہ نے انہیں ہدیے میں دے دیے تھے۔ تو یہاں پر کیونکہ ان کی محبت اتنی تھی، ان کا رشتہ اتنا اچھا ہو رہا تھا کہ الحمدللہ انہوں نے کہا کہ حضرت زید تعالیٰ عنہ کو الحمدللہ کہ وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، انہی کے ساتھ وقت گزارے ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کیسے ان کے گھر والے ان کے لیے فکر مند تھے، ان کے چچا کا مکہ آنا ہوا، ان کو جو ہے ان کے بھتیجے دکھے، وہاں سے وہ واپس گئے، اپنے بھائی سے بات چیت کی، مکہ آئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بیٹے کی آزادی کے لیے ہے نا الحمدللہ بات رکھی کہ آپ ہمارے بیٹے کو ہمیں واپس کر دیں، جو بھی قیمت ہوں گی ہم ادا کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ حضرت زید تعالیٰ عنہ کے حق میں کیا کہ جو وہ چاہیں گے وہ انشاءاللہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ کوئی قیمت چاہیے، اگر وہ جانا چاہتے اپنے گھر والوں کے ساتھ تو وہ جانے کے لیے آزاد تھے، اور اگر نہیں تو بھی وہ ان کا ساتھ دینا چاہتے تھے۔ اور الحمدللہ حضرت زید تعالیٰ عنہ وہ اتنی محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی بہترین طریقے سے الحمدللہ ان کے ساتھ وقت بتایا تھا۔ ورنہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو مالک ہوتے ہیں، جن کے گھر میں جو غلام ہوتے ہیں نا، اب اس وقت کے غلام تو ایسے نہیں ہے جو ہمیشگی والے ہو، ہے نا، اب جو ہے وہ سروس کہی جاتی ہے، وہ سلیوز نہیں کہا جاتا۔ یہ فرق ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اب جو ہے جو جتنا وقت آ کر دیتا ہے اس کی وہ اتنی قیمت لے کر کے جاتا ہے نا، جتنی سروس دے رہے ہیں اس کی وہ ان کی سیلری ہوتی ہے، ان کی قیمت ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ لیکن اس دور میں ایسا نہیں تھا، اس دور میں وہ بندہ جو ہے وہ پورا کا پورا اس کے مالک کا ہو جاتا تھا، اس کا مالک اس سے جو چاہے وہ کام کرے، اس کے بدلے اسے کچھ نہ دے تو بھی وہ جو ہے گنہگار نہیں ہوتا تھا دنیا کی نظر میں۔ غلام کے ساتھ ایسا رشتہ تھا، لیکن یہاں پتا چلتا ہے کہ وہ غلام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے باوجود انہوں نے ان کے ساتھ اتنے اچھے سے رہے ماشاءاللہ کہ جب خود ان کے ماں باپ ان کو لینے آئے، ان کے والد ان کو لینے آئے، تو انہوں نے کہا میں اپنے والد کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، بلکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اور یہ تمام واقعہ الحمدللہ نبوت سے پہلے کا، یعنی اب تک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، یہ بات کسی کو بھی نہیں پتا، یعنی یہ اخلاق ان کے اندر خوبصورت ماشاءاللہ اس سے پہلے سے ہی تھے الحمدللہ۔ اور یہ بات ہم نے جانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس بات پر اتنے خوش ہوئے کہ وہ ان کو اپنا ہاتھ پکڑ کر لے گئے، اور حرم کی طرف الحمدللہ کعبۃ اللہ کے پاس انہوں نے تمام مکہ والوں کے سامنے اعلان کر دیا، تمام قریشیوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ زید رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آج سے میرے بیٹے ہیں، کیونکہ اس دور میں عربوں میں منہ بولے اولاد کا جو ہے وہ دستور تھا،
اور صرف زبانی طور پر نہیں ہوتا تھا، بلکہ جو منہ بولی اولاد ہوتی تھی ان کو وراثت میں بھی حصہ عرب دیا کرتے تھے، ان کا حق ویسے ہی ہوتا تھا جیسے سگی اولاد کا ہوتا تھا۔ لیکن الحمدللہ آگے ہمیں پتا ہے کہ اب اس چیز کو جو ہے اسلامی شریعت میں اجازت نہیں ہے، وہ ہم آگے جانیں گے، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو پچھلے ہفتے یہاں تک ہماری باتیں مکمل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، اس کے آگے ہم بہت ساری باتیں جانیں گے انشاءاللہ سے۔ حضرت زید تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا الحمدللہ ایک اور چیز ہے، ان کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا بھی کہتے ہیں، مولا بھی ہوئے۔ اب یہ الفاظ آتے ہی بہت مرتبہ ہمارے سوال آ جائے بھائی مولا کیسے کہہ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا کیسے ہوئے وہ؟ تو دیکھیے سبحان اللہ، عربی زبان جو ہے نا بہت وسیع ہے، اور ہر لفظ کا کئی سارے معنی نکلتے ہیں ماشاء اللہ سے۔ کچھ دن پہلے الحمدللہ ہم نے قرآن کی آیتیں ہم کر رہے تھے، جہاں نجم ورڈ آیا، نجم الفاظ آیا، اس سے پتا چلا بھائی اس کا مطلب تو ستارہ بھی ہوتا ہے، اور اسی کا مطلب بیلے بھی ہوتا ہے، جو شاخیں والی ہوتی ہے نا الحمدللہ انگور وغیرہ کی بیلیں ہوتی ہے، اسے بھی کہا جاتا ہے۔ سوچی ستارہ کہاں آسمان میں اور بیلے کہاں زمین پر، لیکن ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے۔ تو یہاں پر بھی مولا جو ہے یہ کئی، اب کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو علم کی کمی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے غلام کو مولا کہہ سکتے ہیں، جبکہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے بارے میں ہم جانیں گے کیسے آپ نے ایسا کہہ دیا۔ تو مولا کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس غلام کو آزاد کر دیا جاتا ہے اس کو مولا کہا جاتا ہے، الحمدللہ۔ اور یہی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ مولا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کیا، مولا رسول اللہ کہتے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ، یعنی یہ وہ شخص ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا۔ تو یہ بات بھی ہمارے علم میں ہو الحمدللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت مرتبہ اس لفظ کو لے کے بہت غلط لے لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے، یہ بھی اپنے ذہن میں ہمیں یاد رکھنی ہے الحمدللہ۔ اور جیسے کہ پچھلی بار ہی ہم نے سمجھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پوری فیملی، پوری ان کا اہل جو تھا ماشاء اللہ، وہ حضرت زید تعالیٰ عنہ اور ان کی بھی جو فیملی تھی ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں نے ایک واقعہ بھی آپ لوگوں کو الحمدللہ اس کے بارے میں بتایا تھا ماشاء اللہ سے، ہے نا الحمدللہ۔ اور ہم نے یہ بات بھی جانی کہ اگر غلاموں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے تو وہ کون ہے، حضرت زید تعالیٰ عنہ ہے الحمدللہ سے، یہ بات بھی ہم نے سمجھی تھی۔ اب جو ہے ان کے بارے میں ہم بہت سارے باتیں جانیں گے۔ اب یہاں پر جو آتا ہے کہ سبحان اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے، بہت زیادہ محبت تھی، ہے نا۔ اور ہم بات ہی کر رہے تھے نا کہ کیسے حضرت زید تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس وقت کے بعد سے تو ان کا نام زید بن حارثہ سے تبدیل ہو کر زید بن محمد ہو گیا تھا، یعنی اب تک وہ کیا تھے، اگر ایک بات ان کے نام کے حساب سے تو اب تک وہ بیٹے حارثہ کے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تو ہر کوئی انہیں کس نام سے پہچاننے لگا، زید بن محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، ہے نا۔ صحابہ کرام میں سے جو نوجوان نسلیں ہیں، یعنی میں یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق، عمر تعالیٰ عنہ ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، وہ نوجوان نسل جو صحابہ میں نہیں، جو بچے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، اور بعد میں الحمدللہ جو نسلیں آگے آئی ہیں ماشاء اللہ سے، تو صحابہ کرام میں جو نوجوان نسلیں تھی، یعنی مثال کے طور پہ آپ لے سکتے ہو عبداللہ ابن عمر تعالیٰ عنہ، ہے نا۔ تو وہ کہتے بھی ہیں اس بات کو، حدیث میں آتا ہے ان کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو حضرت زید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہی سمجھتے رہے، یہاں تک کہ سورہ احزاب کی آیت نازل نہ ہوئی۔ آپ سب کو یاد ہوگا انشاءاللہ، میں وہ آیت بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے دہراؤں گی اللہ کے حکم سے، ہے نا الحمدللہ۔ تو یہ وہ بتا رہے ہیں، تو جو جوان نسلیں تھی اس دور کی، ان سب کو تو یہی لگتا تھا کہ یہ تو ان کے بیٹے ہی ہیں، کیونکہ بیٹے مان لیے تھے اور ان کو پکارا بھی ویسے ہی جاتا تھا، ہے نا، زید بن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ۔ اب ان کی تھوڑی ظاہری شکل صورت کی بات کر لیں، وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن ضروری ہے، جب علم ہے تو ہم حاصل کریں گے۔
جب ہم ان کی ظاہری شکل و صورت کی طرف آتے ہیں تو الحمدللہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت زید تعالیٰ عنہ کا جو جسمانی رنگ تھا وہ سانولے رنگ کے تھے، وہ عرب ہی تھے، رنگ ان کا تھوڑا سا ڈارک کمپلیکشن آپ کہہ سکتے ہو یا ویٹش کمپلیکشن آپ کہہ سکتے ہو، لیکن وہ حبشی نہیں تھے، وہ کیا تھے؟ عرب کے تھے، وہ عرب ہی تھے، عرب کے قبیلے سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ ان کی ہائٹ بھی عام طور پر اوسط یعنی ایوریج ہائٹ تھی، تھوڑی چھوٹی تھی، اور ان کی جسمتاج بہت بھاری نہیں تھی، یعنی وہ بھاری بھرکم جسم ان کا نہیں تھا، ان کی ناک چپٹی ہوئی تھی، اور اس کے باوجود الحمدللہ ہم کہتے ہیں نا کہ غلام ہے تو حبشی فوراً دھیان میں آ جاتے ہیں، یا غلام ہے تو وہ ڈارک کمپلیکشن آ جاتا ہے، نہیں، یہ عرب کے ہی رہنے والے تھے الحمدللہ سے، ٹھیک ہے، عرب کے ہی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اور ان کی عمر جہاں تک ہمیں تاریخ بتاتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 10 سال چھوٹے تھے۔ اب میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا تھا، آج دوبارہ دہرا رہی ہوں، جہاں عمر کی بات آتی ہے اس میں ہم 100% صحیح شاید نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ کئی بار جو ہے اس وقت میں عمریں ایگزیکٹلی برتھ ڈے یاد نہیں رکھتے تھے، جیسے آج ہم یاد کرتے ہیں۔ آج ایک بچے سے پوچھ لو کتنے سال کے ہو تو وہ آپ کو ایگزیکٹلی بتا سکتا ہے کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن کا ہے۔ کیوں؟ ان کی پیدائش کی تاریخ باقاعدہ کاغذوں پر لکھی جاتی ہے، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ڈیٹ آف برتھ لکھتے ہیں آج ہم، تو ہمیں یاد رہتی ہے، لیکن اس دور میں ایسا سلسلہ نہیں تھا، ایک اندازے سے عمر یاد رہی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو تقریباً بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً ایک 10 سال کی اوسط ان کی عمر کم تھی، یعنی چھوٹے ہی تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم بولیں گے 10 سال چھوٹے ہی اور بیٹے مان رہے، تو محبت کا تقاضا ہے، ماشاءاللہ محبت اتنی زیادہ تھی الحمدللہ، ہے نا، اللہ کے فضل و کرم سے پھر وہ تمام باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے نا الحمدللہ۔ اب جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، انہوں نے کہا کہ بھائی میں جو ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتا ہوں، بیٹے بنا دیے گئے، سب اسی نام سے پہچاننے لگے، تو یہی سلسلہ چلا، اور پھر جب نبوت عطا کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا ان کے ساتھ کیا ہوتا، کیسے ہوتا، یہ مجھے دہرانے کی ضرورت شاید نہیں ہے، ہم سب اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں الحمدللہ سے، ہے نا الحمدللہ۔ تو کیا تھا؟ یہی ان کا دستور رہا ہے، کیا کہ جب ایمان لے آئے تو پورا مکے والے جو تھے وہ ہر کوئی جو تھے ان کے دشمن ہو گئے تھے، نقصان پہنچاتے تھے، اذیت دیتے تھے، وہ بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، سب کے ساتھ ہوئی ہے، چاہے وہ آزاد رہے ہو، چاہے وہ غلام رہے ہو، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کیوں نہ ہو، ہے نا، ان کو بھی نہیں چھوڑتے تھے قریش جو تھے، مکے والے جو تھے۔ تو یہی حال جو ہے رہا ہے یہاں پر، ان کے بارے میں زیادہ نہیں آتا ہے کہ کیا ظلم تھا، کیسے تھا، لیکن آپ اور میں اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ انہی کے ساتھ وہ رہتے تھے الحمدللہ سے، ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد ہم جانیں گے کہ مکہ اور مدینہ میں، دیکھیں مکے میں بھی آپ کے ساتھ میں تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تب وہ ان کے ساتھ نہیں تھے، ہے نا، لیکن الحمدللہ وہ بھی مدینہ پہنچے۔ تو اب یہاں پر جو ہے ہم تھوڑا ان کی پرسنل لائف کے بارے میں آتے ہیں۔ اب جیسے ہی ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ میرا بیٹا ہے، تو ان کے ساتھ جڑ گیا نام، جب نام ان کا جڑ گیا تو خاندان ان کا جڑ گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے سے تھے؟ بنو ہاشم سے۔ بنو ہاشم کس میں سے ہے؟ قریش میں سے ہے، تو ایک قسم سے حضرت زید کو بھی وہی خاندان گھرانہ لگ گیا، وہی قبیلہ لگ گیا الحمدللہ۔ اور اسلام میں جو ہے نا کفالت کرنے یعنی بچوں کی پرورش کرنے کو پسند کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب جب کہ ہمیں پتہ چلتا ہے الحمدللہ کہ دین اسلام میں نسب کو محفوظ کیا گیا ہے نا، منہ بولے بیٹوں والی بات نہیں آتی ہے، اب جو ہے ہماری اپنی اولادوں کا ہی حق ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں ہیں، ہے نا ماشاءاللہ سے۔ آپ اپنا نام اس بچے کے ساتھ نہیں لگا سکتے جو حقیقی آپ کی اولاد میں ہو، آپ نے بھلے ان کو پرورش کی ہوگی، پالا ہوگا، سب کیا ہوگا، بیٹے جیسے ہی پالے ہوں گے، لیکن آپ اپنا نام اسے نہیں دے سکتے۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ بہنوں کے ساتھ شاید شیئر کی تھی یہ بات کو کہ اگر کسی بچے کا نام نہیں پتا کہ اس کے والد کا نام کیا ہے تو وہ ہمارے دینی بھائی کی ہی اولاد ہے نا، وہ دینی بھائی جو ہوگا
وہ اللہ ہی کا بندہ ہوگا، ہے نا، الحمدللہ سے۔ تو ہم کسی کو بھی، کوئی بھی مرد جو ہے اپنا نام کسی اس اولاد کو نہیں دے سکتا جو اس کی اپنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا مرتبہ اتنا بلند ہوا کہ ان کی شادیاں قریش خواتین سے ہونے لگی، سبحان اللہ۔ وہ کیا تھے؟ غلام تھے، اور اب دیکھیے ان کو عزت اتنی ملی، سبحان اللہ سے، مرتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ ان کی شادیاں کہاں ہو رہی ہے؟ قریشی خاندانوں میں ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ اب ان کا خاندان بدل گیا نا، مطلب ان کا جو ہے نسب وہ ہو گیا نا، تبدیل ہو گیا دنیائی نظریے کے حساب سے۔ تو آتا ہے الحمدللہ، ہم تھوڑا آگے چل کے نا ایک دم فل یہ نہیں کر سکتے الحمدللہ سے۔ تو اب یہاں پر ہم جانیں گے اس کے بارے میں، کیونکہ آپ کو اور مجھے بھی یاد ہے، ایسے تو ماشاءاللہ بہت سی جو ہے باتیں ان کے بارے میں آتی ہے الحمدللہ، شادیوں سے متعلق آتی ہے۔ ایک تو شادی ہمیں ہمیشہ یاد رہتی ہے نا، جو ان کا جو ہے اللہ کے حکم سے طلاق ہوا، طلاق اللہ کے حکم سے ہوا، پھر الحمدللہ ان کا جو ان کی جو ازواج تھی، ان کو طلاق کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح اللہ کے حکم سے ہوا تھا، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے۔ اب یہاں پر آتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہجرت کے بعد جو ہے مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں آتی ہوں ان کی شادی کے حساب سے بھی آؤں گی، لیکن مجھے پہلے یہ بات آپ کے سامنے رکھنی ہے کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے الحمدللہ سے۔ کیونکہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ جانا تھا کہ جو بھی مہاجرین ہوتے، یعنی جو بھی اسلامی بھائی ہجرت کر کے آتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا مخاوت یا مواخت جو ہے الحمدللہ، سوری غلط، مواخت جو ہے الحمدللہ، یعنی بردرہڈ بولتے ہیں نا، بھائی چارہ، میں اس کے لیے ہمیشہ وہی ورڈ رکھتی ہوں، میری اردو بڑی کمزور ہے، اللہ رحم کرے۔ تو ان کے جو بھائی چارہ ہوتا وہ کسی انصار صحابہ کے ساتھ جوڑ دیتے، ہے نا، یعنی وہ انصار صحابہ کے ساتھ رہتے یا ان کے کاروبار میں جو ہے ان کو حصہ تھوڑا سا دیتے کہ تاکہ وہ بھی کمائے، یا گھر کے حساب سے جو بھی ہوتا الحمدللہ۔ لیکن ضروری نہیں تھا کہ ہر مہاجرین بھائی جو ہے ایک انصار کے ساتھ جڑے جاتے، کئی مرتبہ جو ہے جو الحمدللہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں وہ دو صحاباؤں کو بھی ساتھ کر دیتے، ٹھیک ہے۔ اب الحمدللہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، سبحان اللہ، کی جو مواخت ہوئی تھی وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ آپ سب کو یاد ہوگا حضرت حمزہ کون ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ سے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی، یعنی کسی انصاری صحابہ کے ساتھ نہیں رہ رہے وہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ بھائی چارے میں بندے ماشاءاللہ سے، ہے نا۔ ان کی آپس میں اتنی زیادہ گہری دوستی تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب بھی جہاد کے لیے جایا کرتے تو اپنی وصیت حضرت زید رضی اللہ عنہ کو دے کر جاتے تھے۔ میں نے کہا نا وہ بھائی چارہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے مال میں، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں جو ہے وہ ان کے ساتھ وہ بانٹ لیا کرتے تھے۔ تو یہ جب بھی جا رہے ہوتے ہیں جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، تو اپنا حصہ پورا کیا کرتے، اپنی وصیت جو ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے نام پر کر جایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اب یہاں یہ منہ بولے بیٹے یا منہ بولے بھائی والے نہیں، دینی بھائی چارہ ہے، میں نے کہا نا مواخت ہو جاتی تھی۔ انصار صحابہ بھی یہی کرتے تھے، انہوں نے اپنے مال میں سے کچھ ان کو دے دیا، گھر وغیرہ میں سے یا کاروبار میں سے جو ہے ان کو حصہ دے دیتے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اور ان کی شادی کے بارے میں آتا ہے الحمدللہ، یہاں پر اب میں بتانا چاہوں گی الحمدللہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرماتے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں، آپ یہاں پر بہت غور سے سنیے گا میری بہنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ کتنا خوبصورت سوال ہے، دیکھیے، کیا یہ نہیں کہہ رہے کہ کون شادی کرنا چاہتا ہے یا کس کو شادی کرنا ہے نا، ہے کوئی جس کی شادی ابھی کرنا ہے یا ایک شادی ہے یا جو بھی ہے الحمدللہ، کیا سوال کر رہے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ ایسی عورت کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو جنتی ہے، نیکوکار ہے الحمدللہ، ہے نا، یہی چیز بتا دی کیونکہ رسول اللہ خود صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے کہ جنتی عورت سے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ایک لمحہ بھی نہیں رکے، وہ یعنی ایسا نہیں کہ سب صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ لے اور مطلب سوچے اور پھر فوراً، وہ رکے ہی نہیں، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات مکمل کی اور آتا ہے وہ ایک لمحہ بھی بغیر رکے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں کروں گا، میں تیار ہوں، آئی ایم ریڈی. سبحان اللہ، آئی ایم ریڈی ماشاء اللہ سے. اب یہاں آپ کبھی غور کرو، سوال کیا آیا تھا، کون شادی کرنا چاہتا ہے جنتی عورت سے. آج ہمارے سوال کیا ہوتے ہیں، شادی کرنا چاہتے تو اس میں لمبی فہرست ہماری ہو جاتی ہے. چاہے مرد کے لیے آپ لڑکی ڈھونڈو یا ایک بچی کے لیے آپ جو ہے اس کے لیے شوہر ڈھونڈو، جو بھی ہے ہماری وہ چیک لسٹ. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھی چیز، اچھے گھر، اچھا کمانے والا، اچھا گھر چلانے والی، وہ تمام باتیں سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے کس چیز کو اول رکھا گیا ہے، ایمان کو. ایمان کو ترجیح دی گئی. سبحان اللہ. یہاں حضرت زید رضی اللہ عنہ یا صحابہ یہ نہیں پوچھ رہے بھائی کون ہے، کیسے ہے، دکھنے میں کیسی ہے، کچھ نہیں، کوئی سوال نہیں. یا رک بھی نہیں رہے کہ بھائی ان کے بارے میں شاید اور کچھ کوالٹیز رسول اللہ بتا دیں، ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی کوالٹی. دیکھو نارملی جب ہم نے بھی آپس میں کبھی سنا ہوگا یا پڑھا ہے نا، کہیں پر معلوم کیا ہوگا، جب کسی کے بارے میں بتاتے ہیں شادی کے بارے میں تو ہم بتاتے نا کہ فلاں گھر کی ایک بچی ہے نا، وہ ماشاءاللہ اتنا پڑھی ہے، یا اس کے اندر یہ کوالٹیز ہے، دکھنے میں ایسی ایسی ہے. یا اگر ہم مرد کے بارے میں بتاتے تو وہ بھی ہم نام بتاتے ہیں، عمر بتاتے ہیں، پھر کیا کمایا گیا ہے، کتنا کما رہا ہے، کیسا ہے، وہ سب آپ چیزیں نا. ایک لائن میں تو کوئی نہیں بولتا کہ یہ لڑکا ہے اتنا کما، ایسا تو نہیں کوئی بتاتا. پہلے ایک چیز بتاتے ہیں، پھر دوسری، پھر دیکھتے کوئی انٹرسٹڈ ہے تو ہم اور بتاتے ہیں. لیکن یہاں پتا چلتا ہے کہ ایمان پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے جنتی عورت، تو باقی چیزیں ضروری. کیونکہ جو عورت ماشاءاللہ جنتی ہے وہ سب سے بہترین ہے، سب سے بہترین ہے الحمدللہ. تو اب میں ان کے بارے میں بتاؤں گی کہ ہم میں سے سب کا ایک ہو جاتا ہے اچھا کون تھے نا، ہمارے اندر فوراً وہ چالو ہو گیا، کون تھی وہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر. تو آتا ہے الحمدللہ، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ریڈی ہوں، میں کروں گا. اور اشارہ جو تھا وہ کس کی طرف تھا پتہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کس کے بارے میں بات ہو رہی تھی؟ وہ اشارہ تھا حضرت ام ایمن طلع عنہا کے بارے میں. حضرت ام ایمن طلع عنہا کی طرف ہوتا ہے. ان کی شادی حضرت زید طلع عنہ سے ہوتی ہے، اور ان کی جو اولاد ہوتی ہے، ان کے جو بیٹے ہیں وہ کون ہیں؟ اسامہ بن زید طلع عنہ حب الرسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب. سبحان اللہ. میں نے کہا نا شروع میں پچھلے ہفتے بھی ہم نے جانا تھا کہ صرف حضرت زید نہیں، ان کا جو خاندان بھی ہو گیا، ان کی جو فیملی ہو گئی، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب تھی ماشاء اللہ سے. تو یہاں ہمیں پتا چلتا ہے. اب ام ایمن کون تھی؟ تو یہ فوراً ہمارے پاس، کیونکہ ہم نے اتنے سارے، میں نے کہا نا ہمیں یاد ہی نہیں رہتے نام، اور میں اس میں خود کمزور ہوں. اب یہ میرے کو سچ میں لگتا ہے اللہ رب العزت نے مجھے یہ جان بوجھ کر ہی جو ہے الحمدللہ سے یہ ماشاء اللہ سے یہ کلاسز میں جوڑا ہے، تاکہ میں جب بولوں تو مجھے یاد ہونے لگے الحمدللہ سے. ٹھیک ہے. تو یہ کون تھی الحمدللہ سے؟ تو یہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون تھی؟ ان کی والدہ کے بعد جو والدہ تھی. یاد آیا ہوگا شاید آپ سب کو، یعنی ان کے والد جو تھے عبداللہ الحمدللہ، انہوں نے ایک حبشی غلام کو لائے تھے، اور ان کی والدہ یعنی الحمدللہ آمنہ جو تھی ان کو دیے تھے کہ یہ آپ کے ساتھ رہے گی. ہے نا، سب کو یاد آ رہا ہوگا، جو بہنیں سیرت کی کلاس میں تھی سب کو یاد آ رہا ہوگا انشاءاللہ سے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی بعد ماں کا مرتبہ رکھتی تھے. ان سے اتنی محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بلکہ آتا ہے کئی ایک آدھ حدیث میں بھی ماشاءاللہ ہم نے پڑھا ہے ان کے بارے میں کہ وہ جیسے ایک ماں کا حکم ہوتا ہے نا، ماں جیسے حق سے بچے سے بات کرتی ہے، حکم دیتی ہے کہ فلاں چیز کرے، ویسا ماشاءاللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ تھا. اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جنتی عورت. تو یہاں پر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے سبحان اللہ. کہ دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی اب ہمارا فوراً آتا ہے یہ کون تھی؟ حبشہ سے تھی، ابیسینیا سے تھی الحمدللہ. دوسرا غلام تھی. ٹھیک ہے، یہ دوسری بات آ رہی. میں دنیائی طور پہ بتا رہی ہوں، دینی پر تو یہاں سوال ہی نہیں آتا، کوئی اور چیز میٹر ہی نہیں کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا جنتی عورت الحمدللہ.
حضرت زید راضی بھی ہو گئے، نکاح بھی ہو گیا ماشاء اللہ سے، اولاد بھی ہو گئی، اور اولاد کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بھی ہو گئے، وہ ان کو بلایا ہی جاتا تھا حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مطلب محبوب تھی ان کی اولاد جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہماری اولادوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی، آپ غور کریں مجھے یہ، کیونکہ ہماری بھی اولادیں ہیں، وقت آئے گا ان کا بھی دور آئے گا۔ آج سب کہیں پر بھی پوچھے بھائی کیا ہو رہا ہے، بڑی عمریں نکل رہی ہیں، وقت نکل رہا ہے، پھر فکر ماؤں کو یہ بھی ہے، باہر ماحول اتنا خراب ہے، بچی رات کو تو پھر بھی ہمارا ہوتا ہے کہ بھائی وہ گھر ہی میں ہے زیادہ تر تو، لیکن لڑکوں کے حساب سے ہمیں فکریں شروع ہو جاتی ہیں، بھائی وہ باہر جاتے کماتے آتے جاتے، باہر فتنہ اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے نا، برائی گندگی اتنی زیادہ ہے، پتہ نہیں ہمارے بچوں کو اللہ حفاظت میں رکھی، اتنی دعائیں ہم کرتے ہیں۔ یہاں پتہ چلتا ہے نکاح کیسے ہوتے تھے، ایمان، نیکی، اچھے اخلاق، یہاں عمر نہیں دیکھی گئی، سیرت شکل نہیں دیکھی گئی، کون کیا کیسے کچھ نہیں، بس ایمان کی دولت پر، سبحان اللہ، ہے نا، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اب یہاں پر جو ہے اور سب لوگوں کو پتا تھا الحمدللہ سے کہ اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات منوانی ہے تو اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہو، سبحان اللہ۔ یہ اسامہ رضی اللہ عنہ کون؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ٹھیک ہے۔ سب کو یہ بات نہیں ہوتا ہے، نارملی ایک چیز ہوتی ہے کہ بھائی گھر کے کوئی بڑے ہوتے ہیں تو ان کو نارملی ہم ہے نا فکریں ہوتی ہے کہ بھائی اچھے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر فکر ہوتی ہے نا بھائی میں جا کے کیسے بات کروں، میں جا کے کیسے بات کروں، تو ہم نہیں گھر میں جو ان کا جو سب سے لاڈلا ہوتا ہے یا جن سے وہ جس کی بات وہ ٹالتے ہی نہیں ہے ہمیشہ، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ تو سب کے ساتھ محبت والا تھا، لیکن اس میں بھی بولتے نا بہت زیادہ محبوب، تو تمام صحاباؤں کو سب کو پتا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے کوئی بات منوانی ہے، ویسے تو ہم مانتے ہی ہیں ماشاء اللہ سے ہمیشہ سے، لیکن پھر بھی ایسی کوئی بات جو چاہتے ہیں کہ بنا رکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کر دیں تو وہ جو ہے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے کرواتے تھے۔ سوچئے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ دیکھیے نا، کہ صرف ان کو وہ عزت نہیں ملی، ان کو صرف اکیلے کو نہیں ملی، ان کے گھر کو، ان کے خاندان کو بھی وہی چیز ملی، سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ پھر آتا ہے ماشاء اللہ سے، امید کرتی ہوں یہاں تک سب بہنوں کو سمجھ میں آیا ہوگا، سب بہنیں پہلے مجھے بتا دے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں بھاگ رہی ہوں آگے آگے اور سب بہنیں کو سر کے اوپر سے جا رہا ہوں۔ سب کو ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہاں ساری الحمدللہ جی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کلیئر ہے نا، سب کو سمجھ میں آیا نا؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ، ٹھیک ہے، چلے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، اللہ ہمارے لیے آسانی عطا کرے، آمین۔ اب کیا ہوا؟ اب یہاں تک تو ہم نے سمجھ گئے اس بات کو۔ اب کچھ عرصے بعد مدینہ میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کی شادی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے ہو جاتی ہے۔ یہ کون ہے آپ سب کو پتا ہے، ہم آگے بڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ سے۔ یعنی اب وہاں پر آلریڈی ان کی شادی جو یہاں بتایا گیا نا الحمدللہ الحمدللہ سے، ام ایمن رضی اللہ عنہا سے ہو چکی ہے، بچہ بھی ہو چکا ہے الحمدللہ سے، ان کا نام بھی ہمیں پتا چل گیا۔ کچھ عرصے بعد مدینے میں، ٹھیک ہے، مدینے میں جانے کے بعد الحمدللہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے ان کی شادی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کی ان رسموں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ یاد رکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خبردار کرنے والے نہیں تھے کہ آخرت سے متعلق، بلکہ دنیا میں جو رسم رواجات شروع ہو چکے تھے جو شریعت کے نہیں تھے، جو انسان نے خود اپنی مرضی سے اپنے خود کے لیے بنائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ تھے ان چیزوں کو ختم کرنے کے بھی۔ تو اس سے پتا چلتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے میری بہنوں، ہم اس پر غور کریں گے، اس سے پتا چلتا ہے جو رسمیں ہیں، جو روایات ہے، کسٹمز کہتے ہیں ان کو، کلچر یا کسٹم، وہ دین کا حصہ نہیں ہوتے، وہ ماحول، موقع، ان چیزوں کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے ایک وقت پہ کبھی کبھار کے حساب سے انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن وہ دین کا حصہ نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ ان رسموں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، ہے نا، الحمدللہ۔ اور کیا رسمیں تھیں؟ تو بہت ساری تھی۔ ایک تو اب ہم نے سمجھا نا کہ اب ہمیں آگے بھی پتا چلا، ہمیں یاد بھی ہے،
منہ بولی اولاد کے حساب سے، ہے نا، منہ بولی اولاد کے حساب سے، کیونکہ اس کا آگے آئے گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور رسم تھی، کیا؟ اس دور میں بھی اور آج بھی کہیں نہ کہیں یہی چل رہا ہے، کیا؟ امیر سے شادی امیر کرے گا. کیا رسمیں ہوتی تھی؟ امیر صرف امیر سے شادی کرے گا اور غریب غریب سے. آج بھی یہی دستور ہے، آج بھی یہی دستور ہے. اور میں دیکھو، یہ ہم بولیں گے ہاں تو ایسے ہی کرنا پڑے گا نا. دیکھو عرب کے دور میں جو تھا نا وہ ایک الگ حساب تھا، وہ کچھ حد سے زیادہ تھا، حد سے زیادہ. اور آج بھی اگر اسی ویسے ہی سیم ٹو سیم کر رہے ہیں تو وہ آج بھی نقصان دے رہا ہے ہماری سوسائٹی کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ جو ان کا جو نکاح ہوا تھا نا وہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت مثالی تھا. تو یہاں پر پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اسلام میں کیا ہے، یہ معیار نہیں ہے، یہ معیار یہ ہے کہ کیا ہو، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. امیر اور غریب سے فرق نہیں پڑتا، اللہ کے قریب امیر اور غریب سے فرق نہیں پڑتا. اللہ کے نزدیک کون ہے؟ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو کچھ عرصے بعد ان کو جو ہے وہاں پر الحمدللہ ان کا نکاح کرا دیا گیا. اب یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے؟ کیونکہ الحمدللہ حضرت زینب بنت جہش عنہا جو تھی وہ قریش کے بڑے قبیلے سے تھی، مالدار بولتے نا، ایک دم رتبے والی فیملی جو تھی قریشیوں کی الحمدللہ سے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر قریشوں میں بڑے خاندان سے تھی، بہت رتبہ. اور حضرت زید عنہ کون تھے؟ بے شک وہ بعد میں آزاد کرا دیے گئے، لیکن اس سے پہلے تو تھے تو غلام ہی نا. تو یہ فرق تھا دونوں کے سوشل سٹیٹس میں، دونوں کے سوشل سٹیٹس میں بہت فرق تھا، لیکن الحمدللہ ان کا نکاح ہوا. ہاں اس کے بعد آتا ہے الحمدللہ کہ کچھ عرصے بعد ان کی طلاق ہو جاتی ہے. اب فوراً آتا ہے جو جن کو علم نہیں، یا جو اسلام میں جو چیزیں قبول نہیں کرنا چاہتے، یا دشمن اسلام جو ہے، وہ فوراً شاید اس بات کو پکڑ لیں گے، دیکھو کرے نا دو الگ سٹیٹس والوں کی شادی، کیا ہوا؟ نعوذ باللہ طلاق ہو گیا. تو یہ وہ مسئلہ ہے ہی نہیں، ان میں دونوں میں کوئی ایسا پرابلمز نہیں تھی، سبحان اللہ سے، ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زید اللہ عنہ کی طرف سے خامی تھی یا حضرت زینب اللہ عنہا کی طرف سے کوئی خامی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ سے جب انشاءاللہ ہم کریں گے حضرت زینب اللہ عنہا کے بارے میں کریں گے تب اس کو ہم ڈیٹیل میں کریں گے. اب فی الحال ہم صرف حضرت زید اللہ عنہ کے بارے میں ہم غور و فکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو بھی تھا اللہ بہتر جانتا ہے. تو اب کیا ہوا؟ طلاق ان کا ہوا الحمدللہ سے، یہ بھی اللہ کے حکم سے. دیکھو اللہ ہی ہے جس کے فیصلے سے نکاح بھی ہوا، شادی بھی ہوئی. وہ رسم و رواج جو تھے امیر امیر سے غریب غریب سے وہ ختم ہو گئے، ہے نا، الحمدللہ سے. اور اب جو ہے ان کا آپس میں طلاق بھی ہو گیا. پھر اللہ کے حکم سے حضرت زینب اللہ عنہا کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، تاکہ معاشرے میں یہ جو عام رسم و رواج تھے نا، کون سے؟ منہ بولی اولاد کے، منہ بولے بیٹوں کے بارے میں، یہ حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے. اس کے لیے الحمدللہ یہ بھی ایک مثال ہے. یہ آیت سب کو یاد ہے نا ماشاء اللہ سے، ہے نا. تو یہاں پر جو ہے سوچ کر دیکھیے حضرت زید اللہ عنہ سے ہی ریلیٹڈ کتنی ساری آیتیں ہمیں پتہ چلی. ایک تو وہی ہے کہ منہ بولے بیٹے نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ان کا طلاق ہونا اور ان سے جن کا طلاق ہوا، یعنی طلاق شدہ جو تھی الحمدللہ سے، کون؟ حضرت زینب اللہ عنہا جو تھی، ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جانا کوئی عام بات نہیں ہے. ہم بولیں گے ہاں اللہ کا حکم نہیں، کیونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کشم و کش میں تھے. اس کے لیے نہیں کہ بھائی وہ کون ہے کر کے، نہیں، کیونکہ عرب میں وہی دستور پہلے ہی سارا عرب ان کے خلاف چل رہا ہے. قریش تو پورے اسی وجہ سے کہ بھائی یہ آ رہے ہیں، ان کا پورا طریقہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے خاندانوں کو توڑ رہا ہے، فیملیز کو توڑ رہا ہے، ماں باپ داداؤں کے طریقوں کو چھوڑنے کی بات کرے. مطلب غلط تھا ان کی سوچ، لیکن ماحول تو وہی تھا نا. اب یہ کہ بھائی اپنے منہ بولے بیٹے، منہ بولے بیٹا بھی نہیں کہتے تھے اس ٹائم پہ، بیٹا اعلان ہو گیا تھا نا. اور منہ بولے بیٹے کو بیٹے کا ہی درجہ دیتے تھے. میں نے کہا نا وراثت میں بھی حق ہوتا تھا، الگ سے نہیں کہ بھائی میں منہ بولا بیٹا تھا میرا حق ہے، نہیں، وہ قدرتی ہو جاتا تھا اس دور کے حساب سے. تو یہاں پر وہی فکر ہے. وہاں کے لوگ کیا ہے، تو کیونکہ یہ رسم ہے ہی نہیں،
منہ بولی اولاد کا حق ہے ہی نہیں. اب اس میں دیکھیے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ آج بھی ہم کئی سارے خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بھلے منہ بولا بیٹا یا بیٹی نہ بھی مانے تو کتنے ان کو رکھتے ہیں اور پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا. پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے. اور کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ اس وجہ سے بہت پرابلمز ہوتی ہیں. ہم نے کبھی غور نہیں کیا. اس میں بہت پرابلمز ہوتی ہیں. اب اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گی. ماشاءاللہ آپ سب سمجھدار ہیں, سمجھ سکتے ہیں الحمدللہ سے. تو اللہ ہر چیز کی حد کو بتا رہا ہے. حقیقی دنیا میں رہنا کیسا ہے, اللہ نے وہ تمام چیزیں یہاں پر ہمیں ظاہر کی. حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ذریعے پتا چلا, ایک وہ رسم ختم ہو گئی امیر امیر سے, غریب غریب سے. منہ بولے اولاد کی حقیقت تھی, وہ انہوں نے الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے وہاں کلیئر کر دی. پھر صرف دنیائی طور پر نہیں بلکہ وہ سچ میں اس چیز پر بولتے نا مہر کب لگی, جب تک بھی لوگ ہیں نا ان کو زید بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہی پہچانتے تھے. جب تک کہ یہ نکاح کا تقاضا نہیں ہوا نا حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ میں, تب تک کے بھی نہیں مان رہے تھے کوئی. مطلب ایسا نہیں تھا کہ کوئی زبردستی جا کے بول رہا ہے کہ وہ رسول اللہ کے بیٹے نہیں ہے, وہ حارثہ کے بیٹے نہیں. لیکن ایک عموماً سمجھ ہوتی ہے نا لوگوں کی, عام طور پہ وہ وہی تھی, کوئی بدل نہیں رہا تھا, اس سوچ کو تبدیل نہیں کر رہا تھا. لیکن جب وہ نکاح ہوا ماشاءاللہ سے, تب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ نہیں ہوتا ہے. منہ بولی اولاد والا سلسلہ جو تھا وہ اس دو وقت ختم ہو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کی بچے کی پرورش نہیں کر سکتے ہو, کفالت نہیں کر سکتے ہو, نہیں کر سکتے ہیں الحمدللہ سے, لیکن اس کا حد ہے, اس کی ایک حد ہے. ٹھیک ہے, وارث نہیں ہو سکتے. اور اسی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پردے کی بھی حد الحمدللہ آ جاتی ہے. چلو اب آگے بڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے. تو اسی کے بعد, اسی نکاح کے بعد جو ہے الحمدللہ کیا ہوا, تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ یہ زید بن محمد رسول اللہ نہیں ہے, صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, بلکہ زید بن حارثہ ہے. جیسے ہم نے اوپر پہلے پڑھے تھے نا, صحابہ نے بتائے تھے کہ بھئی ہم کو تو لگتا تھا وہی ہے ان کے بیٹے. تو اب جا کے کلیئرلی تمام صحاباؤں کو بھی کیا ہو گیا, کلیئر ہو گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں بلکہ حارثہ کے بیٹے ہیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے, امید کرتی یہاں تک بھی سب بہنوں کو کلیئرلی سمجھ میں آیا ہوگا ماشاءاللہ سے, کیونکہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے تمام باتوں کو سمجھنا کہ اللہ رب العزت ان کی زندگی سے کتنے کچھ سکھانا چاہ رہے. دیکھیے ہمیں ہے نا کتنی ساری باتیں سکھانا چاہتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو میں آگے بڑھتی ہوں. اب آگے ہم ان کے بارے میں آتے ہیں کہ اب کیا ہوا. یہ تو زندگی چلی, مکہ کا دور چلا ہے نا, مدینے کا دور چلا, نکاح ہوا, طلاق ہوا, تب ہو گیا ماشاءاللہ سے. اب یہاں پر جو ہے ایک اور چیز سمجھ دے کہ اس میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کے رشتے کے درمیان کوئی تبدیلی نہیں, محبت میں کمی نہیں, کہ کوئی کچھ فرق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوتے تھے. دیکھو ایک میں اس میں بھی نا ہم ہر بار کہتے ہیں نا اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا, تو راضی کیسا ہونا پتا ہے کہ اس چیز کا ہمارے اندر کوئی فرق نہ پڑے. جیسے کہ ایک بچے کو اب جیسے چھٹی کا ماحول ہے, چھٹیاں ہو رہی ہے کتنی اسکولوں کی, ابھی چھٹیاں آنے والی ہے, ہو گئی ہوگی, تو چھٹی ہے ہاں, لیکن سمجھو موسم بہت خراب ہے, موسم بہت خراب ہے. اب وہ بچے کا بولتا ہے مجھے کھیلنے جانا ہے, مانے کہہ دیا نہیں بیٹا موسم بہت خراب ہے آپ نہیں جا سکتے. وہ بچہ بولے گا ٹھیک ہے ممی میں نہیں جاتا ہوں. وہ راضی ہے ماں کے بیعت پہ, وہ ماں کے کہنے پر راضی, وہ سمجھ گیا موسم خراب ہے, ممی نے منع کر دیا, اوکے آئی ایم اوکے ود دیٹ. لیکن اس کا چہرہ اترا ہوا ہے, وہ دل میں کس کے ایسا آ رہا ہے کہ دیکھو موسم خراب ہونے کی وجہ سے میں باہر نہیں جا پا رہا ہوں, موسم اچھا ہوتا تو میں کھیلنے چلا جاتا ہے نا, یہ موسم کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. مطلب وہ اس نے جھگڑا نہیں کیا ماں سے, بحث بھی نہیں کیا ماں سے, وہ راضی تھا لیکن اندر سے نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے, ہمارا بھی ویسے ہی حال ہونا چاہیے. کیسا کہ اندر کچھ نہیں. یہ صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے کہ ہم راضی اللہ تیرے فیصلے سے, لیکن اندر اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں, یا ایسا کیوں ویسا کیوں, کچھ نہیں. خوشی خوشی راضی ہونا, خوشی خوشی راضی ہو جانا.
وہ بچہ خوشی خوشی راضی ہو جائے، ہاں ممی سچ میں بہت موسم خراب ہے، چلو اچھا میں آپ کے ساتھ گھر میں ٹائم اسپینڈ کروں گا، ممی میں گھر میں رہ کے کھیلوں گا. فرق ہے نا، ایک بچہ صرف ہاں چہرہ اتار کے کہے اور وہ خوش ہو جائے اس بات پہ. فرق سمجھ میں آ رہا ہے راضی ہونے میں کیا ہے؟ تو ہمیں ایسے راضی ہونا جیسے صحابہ ہوتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی فیصلہ آتا ہے، جو بھی شریعت میں ہے، دین کی جو شریعت ہے نا، جو دائرہ ہے، وہ ہمارے فائدے کے لیے بنایا گیا. آپ آج بھی اگر جو ہے نا ہسٹورینز جو ہوتے ہیں، جو تاریخ لکھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، یا بڑے بڑے جو ایسے ایسے لیڈرز گزرے نا، ان کے بارے میں کبھی پتا کرنے کی کوشش کرو گے نا، تو آپ کو پتا چلے گا وہ لوگ دین اسلام کا یہ جو دور تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ دور کو وہ لوگ بہت مانتے، بھلے وہ ایمان لائے یا نہ لائے ہو. ان کا یہی کہنا ہوتا ہے، اور اسی بات پر وہ سمجھتے کہ دین اسلام جو ہے وہ اسی لیے مضبوطی پایا ہوا ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے پہلے تو وہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن ان کے حساب سے ہے کہ دین اسلام کے اندر جو ٹیچنگز ہے، جو سکھایا جاتا ہے، جو دائرہ بنایا گیا ہے، جو شریعت دی گئی ہے، وہ ایک صحیح سوسائٹی کے لیے ضروری ہے. ایک انسانوں کو اگر صحیح طریقے سے رہنا ہے نا الحمدللہ سے، تو یہ ضروری ہے. اور یہ کون بنا سکتا ہے ایسی شریعت سوائے اللہ کے؟ کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں بنایا ہے، تو اللہ کو پتہ ہے ہمیں جینے کے لیے کیا ضروری ہے اور کیسے جینے کے لیے ضروری ہے الحمدللہ سے. تو الحمدللہ یہ چیز ان کے بارے میں پتہ چلتی ہے ماشاءاللہ سے. اب جو ہے ہم آتے ہیں، اب کیا ہوا تھوڑا، اب یہاں تک ہوئے، اب ہم تھوڑا احد کے واقعے کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے، احد کے واقعے کی طرف ہم آ جاتے ہیں. اب تھوڑا آگے چلتے ہیں. احد کی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جسمانی اذیت کی انتہا کر دی گئی تھی. اللہ اکبر. کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنگ احد میں ہوا تھا نا. ابھی ہم نے کلاس شروع ہونے سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ تیر انداز وہاں رکے، ان سے غلطی ہو گئی، وہ اتر گئے ایمان کی کمزوری کی حالت میں، تو دشمن نے دو طرف سے اٹیک کرنا شروع کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے حملہ کیا. تو اس وجہ سے کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اذیت دی گئی، جسمانی اذیت کی انتہا ہو گئی. وہ اتنے زخمی ہوئے کہ بے ہوش ہو گئے. یہ ایک افراتفری کا عالم تھا، یعنی پینک سچویشن کریٹ ہو گیا تھا وہاں پہ. اور اس کے بارے میں ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کے لیے سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ طائف کا. طائف کا ہے نا. یہ چیز ہم نے پچھلی بار بھی کی تھی. سوچئے وہاں فزیکل ٹارچر ہو رہا ہے. کہاں؟ احد تو جنگ تھی باقاعدہ، اور جنگ میں دشمن حاوی ہو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ مجھ پر جو مشکل گزرا وہ طائف کا دور تھا. کیوں طائف کا دن مشکل کیوں تھا؟ ہم سب کو یاد ہے، کیونکہ مکہ میں 10 سال تک دعوت دینے کے بعد جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی حکمت عملی کی، یعنی ایک نیا اسٹریٹجی انہوں نے ٹرائی کی. وہ کیا تھا کہ طائف پر جاتے ہیں، وہاں 15 دن تک وہ ایک ایک دروازے پر جا کر دین کی دعوت دیتے رہے. ہمیں کیا لگتا ہے نا طائف گئے، ملے اینڈ ریٹرن، 1 ڈے جرنی. نہیں، وہ طائف گئے اور وہاں انہوں نے ہر گھر مطلب ہر قبیلہ جو تھے وہاں سب کی طرف دعوت دینے کی کوشش کی. ہر شخص نے آپ کو برا بھلا کہا، یہاں تک کہ جب وہ واپس جانے لگے تو وہاں کے بدماشوں نے کیا کیے، 2 قطاریں بنا لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر اور جوتیاں برسانا شروع کر دیا. اللہ اکبر. پتھر برسا رہے ہیں، جبکہ وہ ان کے پاس صرف اور صرف بہت پیاری نصیحت لے کر کے گئے تھے، ان کی فلاح کی بات لے کر کے گئے تھے. جنگ یا کسی کے خلاف نہیں لے کر کے گئے تھے کہ مجھے مکے والوں کے خلاف جنگ لڑنی ہے، آپ میرا ساتھ دو، یا ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے. نہیں، انہی کی خیر کی بات لے کر گئے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، پتھر برسانا شروع کر دی. آپ بہت دفعہ گرے اور پھر کھڑے ہوتے. یہ سب باتیں ہم سب کو الحمدللہ معلوم ہے نا. یہ سب باتیں آپ کو ہم سچ میں ہم سب کو معلوم ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ پھر میں کیوں بتا رہی ہوں، ریپیٹ کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک صحابی اس وقت موجود تھے، بس ایک ہی شخص تھے، اور وہ کون تھے؟ وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہے نا.
اب کیا لگتا ہے ہمیں، کیا لگتا ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہوگا؟ ہے نا؟ کیا لگتا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہوگا کہ جب برسایا جا رہا ہے تو میں جا رہا ہوں، میں ہیلپ لے کے آ رہا ہوں، آپ اکیلے رہیں، آپ یہاں رہیں؟ نہیں، وہ تو نہیں چھوڑیں گے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اپنے والد کے ساتھ بھی وہ نہیں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر. وہ اپنے والد کے ساتھ بھی نہیں گئے رسول اللہ کو چھوڑ کر. تو یہاں وہ چھوڑیں گے ان کو ایک لمحہ بھی؟ بہت لمحہ تو دور کی بات ہے، وہ ایک لمحہ بھی. تو وہ آگے آتے تھے، یعنی جب وہ پتھروں کا برتاؤ شروع ہوا نا تو انہوں نے اپنی طرف سے پوری ممکن کوشش کی کہ وہ پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے، وہ چوٹ انہیں نہ لگے. یعنی وہ سامنے آ جاتے تھے، وہ کھاتے تھے وہ پتھروں کو، وہ آگے آتے تھے تاکہ پتھر ان کو لگے، ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذرہ برابر بھی چوٹ نہ آئے. اور یہ تمام باتیں اللہ رب العزت دیکھ رہا تھا. تو ان کی محبت دیکھیے. آج ہم بڑے اپنے آپ کو ہے نا امتی کہتے ہیں، بڑے غرب اس سے مطلب بولتے ہیں نا، بہت زیادہ ہم جوش سے کہتے ہیں. کیوں؟ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک الفاظ کہا، ہم پورے کھڑے ہو گئے لشکر کے لشکر. یہ لشکر کھڑے ہو کر کیا رہے ہیں؟ مجھے بتائیں نا آپ سب بہنیں. ہم جب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں یا ہم جو ہے اس کے خلاف بولتے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم نے کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ ان کی محبت میں سے وہ ایک الفاظ پر چیخنا چلانا نہیں ہے. کیا ہم نے اپنے اندر سنتیں لائی ہیں؟ کیا ہم نے وہ اخلاق ہمارے اندر لائے ہیں؟ یہاں حضرت زید رضی اللہ عنہ جو ہے وہ تو پورے ان کے جیسے ہی تھے نا، وہ پورا ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے، اور یہاں پوری ممکن کوشش کر رہے ہیں. تو سوچیے کتنی ان کی کوشش رہی ہوگی. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زخمی اتنے زیادہ ہوئے، جہاں ہم جانتے ہیں نا ان کی جوتی مبارک بھی جو ہے خون سے بھر گئے تھے، مطلب اتنی زیادہ اذیت دی گئی تھی. تو سوچیے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا کیا حال ہوا ہوگا جو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. سوچ کر دیکھیے. انہوں نے تو اپنی طرف سے پوری ممکن کوشش کی کہ نہ لگے ان کو، ایک ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب بھی ہم طائف کا واقعہ سنیں نا میری بہنوں، تو اب ہمیں ہمیشہ یہ یاد ہونا چاہیے، یہ چیز کا علم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے. سبحان اللہ. ہے نا؟ جیسے ہمیں یاد ہے ہجرت جب کی تھی تو سفر میں کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو وہ سب یاد آ جاتا ہے ہم کو، ان کا سفر کرنا، غار میں جانا، غار میں صفائی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایڈجسٹ ہو کے وہ بیٹھ جانا، پھر وہ صاف، وہ تمام چیزیں کیسے یاد رہتی ہے ہمیں سفر کی ان کی. ویسے یہ بھی طائف کا بھی ایک سفر تھا، یہ بھی کوئی عام سفر نہیں تھا. ہے نا؟ الحمدللہ. تو یہاں پر جو ہے الحمدللہ یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے. جب وہ تھک کر ایک درخت کے نیچے آرام کرتے ہیں، ان کا خون بہہ رہا ہے اور حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی زخمی ہے، تو سوچیے میری بہنوں، ایک شخص کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن ہو اور آپ کے ساتھ ایک ساتھی ایسا ہو. تو جیسا ماں عائشہ نے جب سوال کیا تھا نا تعالیٰ نے کہ بھائی آپ کا سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا طائف کا. تو سوچیے ہمارے ساتھ بھی زندگی میں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ اچھے برے دن ہم نے سب نے دیکھے ہوں گے، ہے نا، اللہ نے آسانی عطا کر دی، لیکن کوئی ایک ایسا بہت مشکل وقت آیا ہوگا، اور اس میں ضروری نہیں کہ کوئی مدد ہی کرنے والا اچھا ہمیں یاد رہتا ہے. کوئی ایسا شخص تھا جو شاید مدد نہ کر سکا ہو لیکن ساتھ کھڑا تھا، ہمارا ساتھ دے رہا تھا، ہمارے ساتھ تھے. تو ہم ان کو کبھی زندگی میں بھولتے ہیں؟ ان کی محبت کتنی ہوتی ہے دل میں ہمارے لیے، ہم کتنی ان سے محبت کرتے ہیں کہ بھائی بھلے کوئی تھے نہیں تھے، بھلے یہ شخص میرے ساتھ تھا، میرے برے وقت میں یہ فلاں جن جو ہے میرے ساتھ تھے الحمدللہ. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے طائف کا دن سب سے مشکل گزرا، الحمدللہ اس وقت کون سا اللہ رب العزت تو ہمیشہ میری بہنوں وہ مجھے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ ایسا ہوگا کہ ہم کہہ رہے حضرت زید تھے کہ اللہ کی قدرت نہیں تھی، اللہ کی طاقت نہیں تھی. بے شک وہ تو بن بولے ہے ہی موجود، اللہ کی رحمت، اللہ کی عظمت تمام چیزیں ہیں، لیکن بولتے نا ایک انسانی طور پر ایک الحمدللہ حضرت زید رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ الحمدللہ. ہے نا؟ تو سب سے مشکل ترین دن ہو اور آپ کے ساتھ ایک ایسا ساتھی ہو، ان دونوں کے پاس نا آپس میں کیا گفتگو ہو رہی ہوگی. تکلیف ہو رہی ہے، لوگ پتھر برسا رہے، وہ جا رہے، دعوت دے رہے، انکار مل رہا ہے وہاں سے، دونوں باہر آ رہے،
پھر جا رہے کہیں اور دعوت دے رہے، پھر آ رہے، تو ان کے آپس میں کتنا مطلب بہترین رشتہ ہوگا نا. وہ کہتے ہیں نا ایک دوست ہی دوست کے ساتھ دیتا ہے. جو دوست ہوتا ہے وہی سچا دوست کون ہے. ہم دنیا میں کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو پتا کرنا ہے سچی دوستی کس کی ہے، سچا آپ سے دل سے محبت کون کرتا ہے، تو اسے اس وقت دیکھو جب آپ پر مصیبت آئے. کیونکہ اچھائی میں تو پوری دنیا آ جاتی ہے اچھے وقت میں، برے وقت میں کون ساتھ دیتا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. سبحان اللہ. اور ان کے ساتھ کون کھڑے ہوئے تھے؟ الحمدللہ حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے. اور آگے کا پورا آپ کو یاد ہوگا نا، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کہہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دے دیں، ہم پہاڑوں کے درمیان جو بستی ہے نا یہ طائف، کیا ہوگا، پہاڑوں کے فرشتوں کو لایا ہوں، آپ حکم دیں ابھی کا ابھی. وہ میرے خیال سے نا ہم تالی بھی نہ بجائے گا، ہمیں دیکھو دونوں ہاتھ لے کے اگر تالی بجانے میں میرے خیال سے وقت لگے گا، اگر رسول اللہ حکم دے دیتے نا میری بہنوں، تو اس سے کم وقت میں وہ طائف آج دنیا کے نقشے سے گم شدہ ہو گیا ہوتا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیتے تو. لیکن رحمت الحمدللہ ان کی دل کی نرمی. آج ہم کس زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ان کی امتی ہیں؟ ہمارے دل میں ہے نرمی، ہماری زبان میں ہے نرمی، ہمارے دل اتنے ہیں رحم والے. ہم اس اللہ کے بندے ہیں جو اتنا رحم کرتا ہے کہ جو نہ مانے اس کو بھی سب دے رہا ہے، جو نہ مانے، جو ایمان نہ لائے اس کو بھی دے رہا ہے نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، وہ تو جو دشمن تھے، جو پتھر برسا رہے، مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، اذیت دی جا رہی ہے، اس پر بھی وہ رحم دل ہے. سبحان اللہ. تو پوری بات ہمیں یاد ہے نا کہ فرشتے آ گئے، حکم کی اجازت مانگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان کے لیے دعا کری. اس چیز کا اثر ہم پر بھی پڑنا چاہیے میری بہنوں. اللہ فرماتے ہیں کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. یہ کیوں بھول جاتے ہیں ہم، اس بات کو کیوں ہمیں یاد نہیں رہتا؟ ہم سالوں سال پرانی دشمنی یاد رکھتے، ارے فلاں نے نا میرے ساتھ ایسا کرے تھے، معاف کر دو اللہ کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ان کو معاف کر کے نکلے وہاں سے، اسی وقت. ایسا نہیں کہ مدینہ آ گئے، وقت گزرا، عرصہ گزرا، چلو اب کیا کروں، چھوڑو جانے دو، معاف کر رہا ہوں، نہیں. اور طاقت قوت تھی ان کے پاس بدلے کی. اور ایسا بھی نہیں کہ صحاباؤں کے ساتھ جا کے جنگ لڑنا ہے، نہیں، فرشتے خود موجود ہیں، پرمیشن کے لیے ویٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں ان سے سیکھنا ہے کیا؟ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ایک دم آسان ہے میری بہنوں. کسی نے میری مدد کی، میں نے اس کی مدد کی، اس میں کیا مزہ ہے؟ مزہ تو تب آئے جب اللہ جیسے فرماتے ہیں نا کہ برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دو. تو پھر تم دیکھو گے کہ جو تمہارا جانی دشمن ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا. سبحان اللہ. یہی ہوا نا. آج طائف کیا ہے، جا کر دیکھیں، جو بہنیں گئی ہیں، سبحان اللہ، اس کی آب و ہوا میں ایک الگ ہی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھے نا، وہاں کے لوگوں کو ان کی دعا لگی ہے. سبحان اللہ، ہے نا. دشمن تھے اور آج الحمدللہ ان کی امتی میں سے ہے. سبحان اللہ سے، ہے نا. الحمدللہ. تو یہ بات بھی ہم سمجھے، جانے. ٹھیک ہے. اب پھر آتے ہیں ہم آگے اگلے ٹاپک پر، ماشاءاللہ سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ تمام جنگیں ہوئی، غزوات ہوئے. اب متاح کی جو جنگ ہوئی، ٹھیک ہے، تو وقت گزرتا ہے، جنگ متاح کا واقعہ پیش آتا ہے. یہ پہلی دفعہ تھا، ٹھیک ہے، جب مسلمانوں کا مقابلہ رومیوں سے تھا. رومیہ کون؟ رومنز. اور رومنز کون؟ 50-100 سال والی طاقت قوت والے لوگ نہیں تھے. ان کی عرصوں سے، 1000 سالوں سے ان کی حکومتیں چلتی آئی ہے. آتا ہے کہیں پر 1000، کہیں 1500، واللہ عالم. اس کا ایگزیکٹ فگر میں نے کہیں لکھی تھی، ابھی میرے پاس نہیں آ رہا ہے نظر، لیکن مطلب سمجھو نا. وہ بولتے نا ایک دم پرانی مضبوط نسل چلی ہے رومیوں کی. اور فتح باز، یعنی ایسے مالی طور پر، جنگی طور پر، یعنی اب ان کو حکم ہونا کہ لڑنا ہے، ان کے پاس تیار ہے سب، بندے بھی تیار، اوزار بھی تیار، سب ریڈی ہے. وہ جائیں گے اور بڑے لشکر کے ساتھ. اور ایسے ہی تھے وہ. تو آتا ہے یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ جو تھا رومن سے ہو رہا تھا. مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، رومیوں کی تعداد 2 لاکھ. وہی اکثریت سامنے.
ایمان والے 3000، مسلمان کتنے؟ 3000۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی لشکر کو بھیجتے تو سپہ سالار یعنی کمانڈر جو ہوتا اسے تعینات کر دیتے۔ وہ جو ہے الحمدللہ وہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر جو ہے کیا کرتے تو سپہ سالار اکثر حضرت زید اللہ عنہ کو بناتے تھے۔ اس بار بھی اس جنگ میں بھی انہوں نے سپہ سالار کسے بنایا؟ حضرت زید اللہ عنہ کو بنایا الحمدللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ یہ جنگ بہت سخت ہوگی۔ کیوں؟ بے شک سامنے جو ہے وہ کافر ہے لیکن قوت طاقت رکھتا ہے، وہ حوصلہ بھی رکھتا ہے، وہ جنگی مہارت بھی رکھتا ہے، اس کے بعد ویسے لوگ بھی ہے، اس کے پاس تمام تیاری بھی ہے، لیکن ایمان والا ایمان کی بدولت لڑتا ہے۔ لیکن ایسا تھوڑی کہ اتنا آسان ہوگا۔ مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ خیالی نہیں ہوتا ہے کہ بھائی میں ایمان پر ہوں تو میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، نہیں۔ مسلمان حقیقت پر یقین رکھتا ہے کہ بے شک مقابلہ ہوگا، سامنے والا مضبوط بھی ہوگا، میں مقابلہ کروں گا اور میری مدد کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے آئے گی، لیکن اس کے لیے محنت تو مجھے ہی کرنی ہے نا۔ فتح بھی اللہ کی طرف سے اور شکست بھی اللہ کی طرف سے۔ ایک مسلمان اس بات کو سمجھ کر وہ جاتا ہے اللہ کی راہ میں محنت کرنے۔ اگر جنگ اور جہاد کی طرف نہیں، میں ایمان لانے کے حساب سے بھی کہتی ہوں، اگر میں کسی کو دعوت بھی دوں نا میری بہنوں تو وہ میں یہ سوچ کر ہی کرتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں صرف بلا سکتی ہوں، فتح یا شکست یعنی اس بہن کا ایمان لانا، ایمان کی طرف آنا یا نہیں لانا یا نہیں آنا وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ لیکن اس وجہ سے میں اس کو دعوت دینا نہیں چھوڑوں گی کہ جب اللہ کے حکم سے یہ تو میں کیوں کروں، اللہ ہی ڈائریکٹ دے دے، میں محنت کروں گی، ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ جنگ جو ہے بہت سخت ہونے والی ہے، تو انہوں نے کیا کر دیا تھا، پہلے ہی اس بات کو فرما دیا تھا کہ اگر زید شہید ہو جائے، یعنی دیکھیے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی ذہنوں کو مضبوط کر رہے، سبحان اللہ۔ اور ہر جنگ میں ماشاءاللہ سے ہوتا تھا کہ سپہ سالار بنا دیے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر کو یعنی حضرت زید اللہ عنہ کے بعد کون آئیں گے؟ حضرت جعفر اللہ عنہ کو جھنڈا تھام لے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو جھنڈا لے لے۔ یعنی جو سپہ سالار ہوتا تھا وہ مسلمانوں کا جو جھنڈا ہوتا تھا نا وہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور دشمن کا سب سے پہلا نشانہ وہی ہوتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ جھنڈا گرا، وہ شخص کو اگر ہم نے ہٹا دیا، ان کا جھنڈا گرا تو ان کا لشکر کمزور ہوئے گا۔ کس کا؟ جیسے اگر مسلمانوں کے اوپر آ رہے وہ لوگ اور ہمارا جھنڈا اگر نیچے جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ ہماری فوج کمزور محسوس کرے گی۔ کیوں؟ ہمارا جھنڈا نیچے آ گیا۔ اور یہ آج بھی ہے، اور ابھی تو چلو الگ قسم کی جنگیں ہوتی ہیں، جھنڈوں کی ضرورت ہی نہیں ہے تو عجیب ہی لڑ رہے ہیں، لیکن جو پہلے والی جنگیں نہیں ہوتی تھی پراپر، تو وہاں پر وہی ہوتا تھا سپہ سالار کے حساب سے، جھنڈوں کے حساب سے۔ تو یہاں رسول اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ کمزور نہیں پڑنا ہے۔ زید اللہ عنہ نہیں رہے، وہ شہید ہو گئے تو حضرت جعفر اللہ عنہ کو دے دو، وہ شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کو دے دیجیے گا الحمدللہ سے۔ اور ویسے ہی ہوا، ویسے ہی ہوا۔ جنگ کے دوران ایک دشمن آتا ہے اور اپنا نیزہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جو سپیئر ہوتا ہے نا، یعنی بڑے بھال وہ ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں، بھالا ہی کہتے ہیں نا اس کو، ایک بڑا جیسے ڈنڈے پہ نہیں نوکیلا ہوتا ہے، سپیئر جسے کہتے ہیں، وہ سپیئر یا وہ نیزہ جو ہے اس نے آ کر کے حضرت زید اللہ عنہ کے جسم میں اتار دیا، ان کو زخمی نہیں کیا بلکہ اس کو اتنی بری طریقے سے اس کے جسم میں اتار دیتا ہے جس سے ان کی شہادت ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا حضرت زید شہید ہو گئے تو حضرت جعفر کو بنا دیا جاتا۔ ان کے بارے میں بھی ہم الحمدللہ ہم نے کیا کہ ان کو پورا، ان کے بارے میں تو پورا تفصیل سے جب آتا ہے کہ ان کے ہاتھ پہلے ایک ہاتھ کاٹا گیا تو انہوں نے دوسرے ہاتھ پہ رکھا، دوسرا مطلب اللہ رحم کرے۔ پھر اس کے بعد جب وہ شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بنا دیا گیا تھا، ہے نا، یہ سلسلہ چلا الحمدللہ۔ تو غزوہ مؤتہ جو تھی کوئی عام جنگ نہیں تھی۔ اور دیکھیے میری بہنوں، غزوات اور جنگ میں فرق ہے، میں نے اس سے پہلے بتائی تھی لیکن ایک اور بار دہرا رہی ہوں۔ جنگ تو ہم سمجھ گئے ورڈ کہ جنگ ہو رہی ہے، غزوات اسے کہتے ہیں جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
شرکت کرتے تھے، یعنی وہ خود بھی اس میں موجود ہوتے تھے. جیسے جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ خیبر ہے نا، یہ تمام جو جنگیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود ہوتے تھے جنگ میں، تو الحمدللہ انہیں غزوات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور باقی جو ہے جس میں وہ نہیں ہے یا انہوں نے بنا کر بھیج دی ہے ٹکڑی، تو وہ جنگوں میں شمار ہوتی تھی الحمدللہ. اب اس سے پہلے کہ جنگ کا ماحول کوئی جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، اس سے پہلے جبرائیل علیہ السلام مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کچھ بتا رہے تھے. یعنی حضرت زید اللہ عنہ شہید ہوئے، وہ خبر بھی جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اور ان کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو رہے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور صحاباؤں کو جمع کر کے جنگ کا منظر بتاتے ہیں. یہ بتاتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. میری بہن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ میں نے اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر سے اترنے کے بعد ایک طرف بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا تھا. سبحان اللہ، الحمدللہ. ہے نا، وہ منظر سوچئے کہ جس کو بیٹے جیسا مانا تھا، بلکہ بیٹے اتنی محبت کی تھی، بلکہ صرف ان سے نہیں، ان کی اولاد سے بھی اتنی محبت تھی. سبحان اللہ. اور وہ اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر جبرائیل علیہ السلام دے رہے، اور وہ خبر جو ہے وہ صحاباؤں کے ساتھ شیئر کر، وہ اعلان کر کے بتا رہے ہیں جنگ کا منظر، یعنی جنگ میں جو ہو رہا ہے وہ خبر وہ صحاباؤں کو بھی بتا رہے کہ جنگ میں یہ منظر ہے کہ زید جو ہے وہ شہید ہو گئے اللہ کی راہ. اس کے بعد بھی جو ہوا وہ بھی ان کو بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے، اور وہ بھی انہوں نے بتایا. لیکن ماں عائشہ کیا بتاتی ہے کہ ممبر سے اتر کر وہ کیا کرنے لگے، ایک طرف بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھے گئے. الحمدللہ. تو حضرت زید بن حارثہ اللہ عنہ کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے. آج ہم جو ہے نا دنیا میں اپنے بچوں کو، ہمارا الگ ہی طریقہ چل رہا ہے. ہم دنیائی بیسس پہ بچوں کے اندر محبت ڈال کے اپنے سے جوڑنا چاہتے ہیں. یہاں دیکھیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنے نہیں تھے، وہ غلام بن کر ان کے گھر میں لائے گئے، لیکن کیا محبت کی ہوگی رسول اللہ نے کہ وہ اپنے والد کو چھوڑنے کو تیار ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں. ہے ہمارے اخلاق اتنے اچھے کہ کسی اور کا بچہ ہمارے گھر میں، وہ 2 منٹ 4 منٹ والا نہیں پوچھ رہی ہوں، وہ ہوتا ہے کسی اور کے بچے ہمارے گھر میں، کیوں اس وقت ہم مسکراتے ہیں. میرے بچے خود کئی بار کہتے ہیں، پتہ ہے میری بہنوں، کہ ممی کوئی اور بچہ آ کے شرارت بھی کرتا تو آپ کبھی اس کو روکتے نہیں ہو، یا کوئی ہمارے ان کے کزن وغیرہ آ جاتے ہیں، اور مطلب جس بات پہ میں میرے بچوں کو ڈانٹ دوں، یا کبھی کبھی پہلے جو پٹائی کرتی تھی تو وجہ ہمیں آپ اتنا مطلب کر دو گے، لیکن وہی وہ کوئی اور بچہ کرے گا تو آپ کچھ نہیں ملتے. بیٹا پہلی بات تو وہ کسی اور کی اولاد ہے، دوسرا کچھ چند وقت کے لیے ہمارے گھر میں آئے، چند وقت ایسا نہیں کہ 1-2 گھنٹے، کئی بار ہوتا ہے نا ماشاء اللہ جو کچھ ہمارے قریبی رشتے دار ہوتے ہیں جو زیادہ دن رہ جاتے ہیں، تو بیٹا کیا وہ تھوڑے دن کے لیے تو آئے، ان کے ساتھ میں ایسا کیا کروں. تو وہ بچے تو محبت کرے گا ہی مجھ سے، کیوں؟ کیونکہ اس کے نظریے میں اس کی ماں سخت ہے، میں نرم ہوں، ہے نا. یہاں ایسا حساب نہیں تھا، یہاں الگ ہی ماحول ہے. اور ایسی محبت کیوں؟ اخلاق سے. اور ایسا نہیں کہ صرف اس وقت، دین ایمان آنے کے بعد بھی، اس کے بعد بھی ہر لمحے میں، ہر وقت ماشاء اللہ سے، اور خوش ہے، محبت ہے، راضی ہے. سبحان اللہ. اور شہادت ملی اللہ کے راہ میں. سبحان اللہ. تو ہمیں کیا چیز سیکھنے کو ملتی ہے، بس وہ میں لیتی ہوں، پھر انشاءاللہ ہم مکمل کرتے ہیں. ایک چیز جو ہمیں آج سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند تھا اس کو بھی ہم نے پسند کرنا ہے، یہ ہمیں سیکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کرام سے شدید محبت تھی، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی صحابہ اور صحابیات سے محبت کریں، ان کی زندگیوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی لشکر کو جہاد میں بھیجا تو ان کا امیر حضرت زید رضی اللہ عنہ کو ہی بنایا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے جھنڈا حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو دیا. یہ سوال میں ریکارڈنگ کے بعد تو آپ بہنیں اگر چاہو تو مجھے چیٹ میں جواب دے دینا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کون تھے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ وظیفہ دیا کرتے تھے، یعنی زیادہ پینشن، یہ بولتے نا مالی طور پر جو دیتے تھے اپنے بیٹے سے زیادہ دیتے تھے.
جب ان کے بیٹے نے وجہ پوچھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زبردست جواب دیا. کیا جواب دیا تھا؟ اے میرے بچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ کے والد سے زیادہ محبت تھی. تمہارے باپ عمر یعنی عمر کی نسبت یعنی مجھ سے زیادہ وہ کس سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ اسامہ کے والد سے زیادہ محبت کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ سے زیادہ محبت تھی تم سے. یہ سب کچھ بتانے کا مقصد کیا ہے میری پیاری بہنوں؟ سب کا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے. ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور اس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی. میں اکیلے نہیں کر سکتی، آپ اکیلے نہیں کر سکتے. ہم ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، نہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے نا. یہی ہے جو ہمیں صحابہ کی زندگیوں سے سمجھنا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو امید کرتی ہوں تمام بہنوں کو آج جو بھی باتیں ہم نے کی، سنی، سمجھی، اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے یاد رکھیں، ان سے سیکھیں اور انہی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والے بنے، ان جیسی زندگی ہم جینے والے ہوں. روزانہ نماز میں سورہ فاتحہ میں اللہ سے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان جیسا بنا جس پر تو نے انعامات کیے. اور یہ وہی صحابی ہے الحمدللہ جن پر اللہ کے انعامات ہوئے. روز خود مانگتے ہیں کہ اللہ ان جیسا بنا، اللہ ان جیسی ہمیں بھی تو عطا کر اللہ. لیکن ہم عمل کرنے سے خالی ہو جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم صرف مانگنے والے نہیں، مانگ کر اس پر عمل کرنے والے بھی ہو جائے. آمین آمین آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ